بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں ام رباب۔ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ سابق صدر آصف علی زرداری کا لہجہ مزید سخت ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی وہ کشمور میں خطاب کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، جتنا کاٹو گے اتنا ہی آگے بڑھیں گے۔ سابق صدر کیا فرما رہے ہیں، آپ بھی سن لیجیے۔ جب بھی کسی نے کنٹروورشلی رول کیا ہے اور ترقی لائی ہے پاکستان میں، ان کے ساتھ سلوک سیاست میں اسٹیبلشمنٹ نے اچھا نہیں کیا، مگر اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ سرائکی کا شعر ہے تو آپ زیادہ سمجھیں گے، یہ تو گونگے بہرے نہیں سمجھتے۔ بولے ایسی مرنا کو نہیں، گھور پیا کوئی ہور۔ ہم کو یہ جتنا کاٹیں گے، جتنا ماریں گے، اتنا ہم اور بڑھیں گے، اور یہ ہمیں پکڑے ہوئے ہیں کہ ادھر نہیں جاؤ، ادھر نہ جاؤ، تم باہر نہیں جا سکتے۔ تو بھائی، جب میں نے بیل لی تھی تو پاسپورٹ میں نے بیل میں وہاں ڈال دیا تھا، میں تو اس سیل پہ جانے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ تم نے صرف بینڈ بجانا ہے، ڈرامہ کرنا ہے، گانا گانا ہے، ٹی وی پہ کرو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ رہو، اس لیے کہ ہمیں خوف ہے اگر آپ نہیں رہو گے تو وہ جو آپ نے ایک مذاق کیا اس ملک کے ساتھ ملا پالنے کا، وہ نہیں قبضہ کر لے۔ آپ کے پاس اگر عقل نہیں ہے تو میں کیا کروں، اور میری سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہمارا ایکسپیرینس ان سے زیادہ ہے، یہ 54-55 کی ایج میں ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ہم تو آگے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، ہسٹری بھی پڑھتے ہیں۔ آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں عقل نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ حبیب اکرم صاحب اور سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب، وہ پیپلز پارٹی جو اداروں کی خود مختاری کی بات کرتی تھی، یا پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہو، شریک چیئرمین ہو، یا پھر رہنما، سبھی اداروں پر تنقید کر رہے ہیں، یہ اس تنقید کی راہ پر کیوں چلنے کے لیے پیپلز پارٹی؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے کہ آخری بات جو انہوں نے کی کہ آپ 55-54 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو دراصل اس کا نشانہ انہوں نے اپنے اس طنز کا پاکستان کی فوج کو ہی بنایا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی نامناسب بات ہے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات میں جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، جس سوال کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، اس کا جو بھی یعنی جو آپ کے جو فیکٹر آپ کے کنٹرول سے باہر چلا گیا ہے، تو آپ اس کا الزام سیدھے سباؤ فوج پہ دھرتے ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے۔ اسی رویے سے پارٹیوں کو نقصان پہنچتا ہے، اسی رویے سے پارٹیاں جو ہیں وہ عوام کے اندر اپنا احترام کھوتی چلی جاتی ہیں۔ اس وقت آصف علی زرداری صاحب، دیکھیے، ان کا تجزیہ جو بھی ان کا تجزیہ ہو، یہ تجزیہ ہے، انفارمیشن نہیں ہے، یہ الزام ہے، کوئی جرم نہیں ہے جسے کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس کہ جناب کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں پولیٹکس میں بے معنی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمارے پولیٹیشنز کو اتنا میچور ہو جانا چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتوں سے گریز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سوال زیر غور ہے وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اومنی گروپ کے ساتھ ملوث ہیں یا نہیں، اور جے آئی ٹی میں ان کے بارے میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے۔ اس سوال کا ایفیکٹولی انہوں نے جواب دینا ہے۔ تو یہ جواب وہ کیا دیں گے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ دوسری جو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جناب آپ جتنا ہمیں کاٹیں گے، آپ میرا نام ای سی ایل میں ڈال کے دراصل بینڈ بجانا چاہ رہے ہیں، دراصل میڈیا پہ شور مچانا چاہ رہے ہیں، تو میں ان کی اس بات سے 100% متفق ہوں۔ جہاں تک حکومت نے جس انداز سے احتساب کے عمل کی اونرشپ خاک مکھا لی ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، یہ پرائی جنج میں جس طرح ناچ رہے ہیں یہ حکومت والے، یہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ یہ ان کی نامناسب رویے کی وجہ سے آپ احتساب کے پورے پروسیس کو مشکوک بناتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، احتساب کے ادارے خود مختار ہیں، احتساب کی تفتیش کے ادارے خود مختار ہیں، احتساب اور تفتیش کے ادارے خود مختار ہیں۔ وہ کسی کو پکڑ رہے ہیں، عدالت میں پیش کر رہے ہیں، جے آئی ٹی آ رہی ہے۔ بھائی، آپ کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے؟ بھائی، فواد چودھری کون ہے جو انشاءاللہ کہہ رہا ہے؟ فیاض الحسن چوہان کون ہے جو چیخیں سنائی دے رہی ہیں؟ وزیر اعظم کو بھی سنائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم کون ہے اس پورے پروسیس میں؟ بھائی، وہی وزیر اعظم ہے نا جو کل تک نیب کے خلاف تو یہ وہی ہمارے عمران خان صاحب نیب کے خلاف کتنی باتیں کیا کرتے تھے۔ بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟
آپ کرنے والے بھی نہیں ہیں. آپ اگر ہو رہا ہے تو آپ روک بھی نہیں سکتے. آپ خامخواہ شور مچا کے اس کا الزام لینے جا رہے ہیں اپنے اوپر. اور پھر جس ہیسٹیلی, جس انداز میں, بلکہ آپ اس سے کہیے کہ انتہائی نامناسب انداز میں جس طرح کابینہ نے ای سی ایل میں 172 لوگوں کا نام ڈالا ہے, اور بشمول آصف علی زرداری, فریال تالپور بی بی اور بلاول بھٹو زرداری, آپ دیکھیں یہ کیا انہوں نے مثال قائم کی ہے. ایک شخص کا پاسپورٹ آپ نے پہلے قبضے میں رکھا ہوا ہے, وہ جا ہی نہیں سک رہا. آپ نے نہیں, اچھا عدالت میں تو آپ اس کی ذمہ داری کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ فریال تالپور کا پاسپورٹ بھی اکارڈنگلی ان کے پاس ہے. بلاول بھٹو زرداری بھاگ نہیں رہا, وہ اسی ملک میں موجود ہے. تو بھائی آپ نے یہ 3-4 نام ڈال کے اس لسٹ کو کیوں متنازع بنایا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ نے متنازع بنا دیا اس لسٹ کو, ای سی ایل کو, تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی موقع ملا. آج سینیٹر فرحت اللہ بابر نے خط لکھا ہے آپ کے منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر کو کہ جناب آپ نے اگر انکوائری شروع ہونا اس کے نتیجے میں آپ میرا نام ای سی ایل میں ڈال سکتے ہیں, تو بھائی پھر وزیر اعظم کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے, وزیر دفاع کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے, آپ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے کے پی میں, تو لہٰذا ان ساروں کو بھی ای سی ایل میں ڈال دیں. پھر جب آپ اپنے ملک کے قانون کا اس طرح مذاق اڑائیں گے جس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ اس میں حکومت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, نہ کوئی بھاگ رہا ہے نہ کوئی پکڑ رہا ہے. تو بھائی آپ کو یہ ای سی ایل میں بدذائقہ ہو کر, یعنی آپ کو بیڈ ٹیسٹ کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, پرائے معاملے میں اس طرح سے گندے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وزیر اعظم کو مختلف القابات سے جس طرح سے پکارا جا رہا ہے, کبھی کہا جا رہا ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم, کبھی کہا جا رہا ہے کٹ پتلی وزیر اعظم, پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی جعلی وزیر اعظم ہے. سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا نا, حکومت نے تو مقدمہ درج نہیں کرایا, پھر جنہیں آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں انہوں نے تو مقدمہ درج نہیں کرایا, تو اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ از خود نوٹس نہیں, از خود نوٹس کے اوپر بات ایفیکٹولی شروع نہیں ہوئی. اچھا, یہ ایف آئی آر پہلے رجسٹر ہوئی ایف آئی اے کے سرکل, کراچی سرکل کے اندر سن 2015 کے اندر, جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر اس کے اوپر پوری تفصیل دی ہوئی ہے. انہوں نے ایف آئی اے کی انٹرنل انکوائری جو کہ حکومت وقت کے نیچے ہوئی, سپریم کورٹ کے نیچے نہیں ہوئی, عدالت کے نیچے نہیں ہوئی, اس وقت کے انٹیریئر منسٹر جو کہ پی ایم ایل این کے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان صاحب تھے, ان کے نیچے زرداری صاحب کے خلاف اور اومنی گروپ کے خلاف یہ والی ایف آئی آر رجسٹر ہوئی. سب سے پہلی بات صحیح, پی ٹی آئی نے نہیں کی, عمران خان نے نہیں کی, نواز شریف صاحب کی حکومت نے, چودھری نثار علی خان صاحب کی ایف آئی اے نے ان کی ڈائریکشنز کے اوپر یہ ایف آئی آر رجسٹر کی کراچی سرکل کے اندر 2015 کے اندر. صحیح, ایف آئی اے نے ایک انٹرنل جے آئی ٹی انکوائری بنائی جس نے کہ 29 اکاؤنٹس کو کہا کہ جی یہ ہمیں لگتا ہے کہ فیک اکاؤنٹس ہیں, اور ان سے زرداری ہاؤس بھی, بلاول ہاؤس بھی پیسے گئے ہیں, ان سے ملک ریاض صاحب کے بھی کچھ کنیکشن اس سے نکالا, اور اومنی گروپ کا اسپیسیفکلی کنیکشن نکالا کہ ان کے امپلائیز کے اس کے اندر اکاؤنٹس ہیں. اس ایف آئی اے کی رپورٹ کی بیسس کے اوپر مزید انکوائری ہوئی ایف آئی اے کے فائنینشیل کرائم ونگز کے اندر اسلام آباد کے اندر, یہ بھی جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر تحریر ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر یہ میٹر گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم ایف آئی اے انٹرنل انکوائری کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتے ہیں, اس کے اندر اسٹیٹ بینک کے لوگوں کو ڈالیں, اس کے اندر ایس سی سی پی کے لوگوں کو ڈالیں, اس کے اندر کمپنیز ایگزیکٹیوز کو ڈالیں. بڑی عجیب باتیں ہوئی, میں تو خیر بڑی حیرت ہوئی مجھے یہ باتیں سنتے ہوئے. پیپلز پارٹی نے کہا یہ تو صرف یک طرفہ موقف ہے, کل بھی حبیب صاحب نے بھی کہا یک طرفہ موقف ہے, ابھی بھی حبیب صاحب نے کہا کہ ایف آئی اے کا موقف ہے یا جے آئی ٹی کا موقف ہے, اور اس کے اندر اور کسی دوسری سائیڈ کی بھی کہانی نہیں آئی. یہ بات بالکل فیکچولی غلط ہے کہ یہ دوسری سائیڈ کی کہانی نہیں آئی. جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر جو سٹیٹمنٹس انکلوڈ کی گئی ہیں وہ 885 لوگوں کو بلایا گیا, جس میں آصف علی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہے, فریال تالپور صاحبہ کی بھی سٹیٹمنٹ ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ ہے, انور مجید صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ ہے, عبد الغنی مجید صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ ہے, نمر مجید کی بھی سٹیٹمنٹ ہے. ان تمام لوگوں کی سٹیٹمنٹس لکھی, تحریر شدہ, سائنڈ سٹیٹمنٹس ہیں, جس کے اندر سے 767 لوگوں کو خاص طور پہ اپیئر کر کے ایگزامن کیا گیا. یہ تمام موقف اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر موجود ہے. آپ کو ایک میں حیرت کی بات بتاؤں, وہ کیا؟ نہیں, آپ تاثر ٹھیک کر لیں بات کا, نہیں آپ بات کا تاثر ٹھیک کر لیں. ایک منٹ, آپ نے جو بیانات, معاف کیجئے گا, جو بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں وہ کیا اعتراف جرم تھے؟ نہیں, لیکن ان کا موقف کی ہم بات کریں کہ جے آئی ٹی نے اپنی طرف سے انویسٹیگیشن کی, کسی سے پوچھا نہیں, اپنا موقف پیش کر دیا, یہ نہیں ہوا. اس موقف کو تک پہنچنے کے لیے جو سٹیٹمنٹس ہیں, میں آپ کو ایک کوٹڈ سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں, بڑی عجیب سی بات ہے. ایک انور مجید صاحب کی فیملی کی ایک خاتون کا ذکر ہے, نام بھی ہے, جو لوگ جے آئی ٹی کی رپورٹ پڑھ لیں, میں نام نہیں لینا چاہتا.
ان کے توسط سے لکھا ہوا ہے کہ جے آئی ٹی کے اندر وہ جب سامنے آئیں تو انہوں نے کہا, انگریزی میں اسٹیٹمنٹ بھی ہے, ناؤ آئی ہیو سین یور فیسز. اچھا, انہوں نے تھریٹن کرنے کی کوشش کی کہ اب میں نے تم لوگوں کے چہرے پہچان لیے ہیں, دیکھ لیے ہیں. اچھا, اس طرح کے موقفات کو انکلوڈ کرنے کے بعد ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ بنی. جو سٹیٹمنٹ آن سگنیچرز کے اندر آصف علی زرداری صاحب کی اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر آ چکی, بلاول بھٹو صاحب کی آ چکی, چیف منسٹر صاحب کی آ چکی. اب کیا کریں گے؟ نواز شریف صاحب کی طرح کہیں گے کہ وہ قطری لیٹر تھا, اب میں بھول گیا اور اب ہم اس بات کو نہیں مانتے. وہ کہیں گے نہیں وہ میرے بیٹے نے کہا تھا تو پارلیمنٹ کے اندر میں نے اسپیچ دیتی تھی, اب میں اس بات کو نہیں مانتا. کیا کدھر تک لے جائیں گے؟ کیا ہوگا اس ملک میں؟ میں حبیب صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہوگا اس ملک میں؟ اداروں نے انویسٹیگیشن کی, نواز شریف صاحب کی فیملی کی, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل انویسٹیگیشن غلط ہے. سپریم کورٹ نے کی, انہوں نے کہا بالکل غلط ہے. جے آئی ٹی نے انویسٹیگیشن کی, زرداری صاحب کی, انہوں نے کہا بالکل غلط ہے. سپریم کورٹ کے اندر وہ موقف بیان ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل غلط ہے. عدالتوں سے نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی, وہ کہہ رہے ہیں بالکل غلط ہے. زرداری صاحب بھی تقریباً یہی بات کریں گے جب بھی اس کے اوپر کیس چلے گا. اس ملک میں حبیب صاحب کیا ہوگا کہ ایک چور ماننے گا کہ میں نے چوری کی ہے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ساتھ کا سوال اسی میں ایڈ کر لیں. آج جو ایک جواب جمع کرایا گیا سپریم کورٹ میں حبیب صاحب, اور کہا گیا کہ جی یہ سب کچھ جھوٹ کا پرندہ ہے. سمپل سی بات ہے, ایک تو یہ عبد الغنی اومنی گروپ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے نا, دیکھیے احتساب کے ہونے سے, احتساب کے عمل سے کسی شخص کو انکار نہیں. حبیب صاحب کیا کرنا پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے سسٹم میں آپ نے بہت سارے فیصلوں کے لیے پاکستان میں جو استدلال اختیار کیا جاتا ہے, اس استدلال سے اختلاف کرنے والے لوگ موجود ہیں. بالکل درست ہے, ٹھیک ہے نا, ہے نا. اچھا, اسی طرح آپ مثال کے طور پہ نواز شریف کے کیس میں جو چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اے نے بی سے پیسے لیے تو بی چونکہ پکڑا نہیں جا رہا, اے کو پکڑ لو. نہیں, یہ بات نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح دیکھیے, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ججمنٹ میں یہ بات نہیں ہوئی. دیکھیے میں عدالت نے ڈیفرنٹ, مجھے بالکل کیس پہ فیصلہ کر دیا. سوری آگے چلیں جی جی, دیکھیے آپ اس کی وضاحت نہیں ہے. اس فیصلے میں مختلف چیزیں ہیں. ایک آئیڈیولوجیکل سوال ہے, میں ایک آئیڈیولوجیکل بات سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے, میں آپ سے بات نہیں, میں جنرلی بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس ملک کے اداروں کی انویسٹیگیشن کو بھی نہیں کہیں گے کہ بائسڈ ہے, جنرل سوال ہے, ہم کہیں گے کہ اس ملک کی عدالت عظمیٰ کے فیصلے بائسڈ ہیں, ہماری ٹرائل کورٹ کے فیصلے درست نہیں, ہماری 8 مختلف ادارے مل کے جے آئی ٹی بنائیں تو درست نہیں, تو کیسے کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے, کیا چور کو چور کیسے کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک سٹیج, اگر اس وقت موقف کیا لیا جا رہا ہے, موقف یہ لیا جا رہا ہے جن کا احتساب ہو رہا ہے, احتساب ہونا چاہیے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ پہلے تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس کو ایک پولیٹیکل مسئلہ بنا لیتے ہیں بھائی, اس کے بعد اس کو پولیٹیکل مسئلہ بنا لیتے ہیں, طریقہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جب آپ کی انکوائریاں آتی ہیں تو انکوائریاں آپ میڈیا کو دے دیتے ہیں یا میڈیا تک آ جاتی ہیں, اس کے بعد ایک سیاسی موقف بن جاتا ہے, قانونی موقف نہیں بنتا. درست کہہ رہے ہیں آپ, دیکھیں آپ ذرا تصور کریں اس پورے جے آئی ٹی کے معاملے میں صرف آپ پاکستان تحریک انصاف کے نعرے بازیوں کو مائنس کرتے ہیں, آپ بتائیں یہ موقف مضبوط ہوتا یا کمزور ہوتا؟ مضبوط ہوتا. آپ درست کہہ رہے ہیں حبیب صاحب. جب آپ ایک حکومتی جماعت, جو حکومت میں ہے, اس کا جب حکومت کی جماعت کا ہر شخص وزیر اعظم سے لے کے فیض الحسن چوہان تک, ہر شخص جہاں پہ کھڑا ہو وہاں پہ دھمکی دے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہو, تو کیا اگلی پولیٹیکل پارٹی جواب دے گی یا نہیں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں, جواب دے گی یا نہیں دے گی؟ دیکھیں مسئلہ اپنے اداروں کی تنقید کا نہیں ہے. میں حبیب صاحب کی بات سے متفق ہوں, میں حبیب صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ فواد چودھری صاحب کو اس کے اوپر بیانات نہیں دینے چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کی بات تھوڑی سی مختلف اس وجہ سے ہے کہ وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں اور ایف آئی اے کی انکوائری ہے, تو ابھی ہم اس ایف آئی اے کی انکوائری کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو انٹیریئر منسٹر سمجھ لیتے ہیں. لیکن سوری, میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے اور افیکٹو بات بھی یہ ہے کہ بالکل درست بات ہے کہ اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے, حکومتی پارٹی کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے. فیاض الحسن چوہان صاحب کو اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینی چاہیے, انٹیریئر منسٹر کو, انفارمیشن منسٹر کو نہیں دینی چاہیے. لیکن اگر نہ بنائی جا رہی ہو, اگر پریس کانفرنس نہ کی ہوتی فیاض الحسن چوہان صاحب نے اور نہ کی ہوتی فواد چودھری صاحب نے, کیا زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہاں ویسے بات تو صحیح کر رہی ہے جے آئی ٹی, کیا یہ ہو جاتا؟ نہیں, نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا پہ آپ نے کیا چلایا, میڈیا پہ آپ ذرا تصور کریں, حکومت کے بڑے بڑے اہلکار آ کے کیا بتا رہے ہیں کہ جی یہ لانڈری کے پیسے کہاں سے گئے,
ये जी बकरों के पैसे कहां से आप खुद आके मीडिया में इस तरह की भाई चीजें डिस्कस जब कर रहे हैं। आप इस तरह की बात करेंगे, करनी चाहिए, जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर जवाबन एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहेगी ना कि आपने तो मनी लॉन्ड्रिंग से शुरू किया था, बात लॉन्ड्री पे आ गई। दुरुस्त तो बात आपने है, खुद लेकिन बोला बात है। ये कि आप इसको सियासी मौकिफ क्यों बना रहे हैं? इसका नहीं सियासी बनना मौक़िफ़ चाहिए, नहीं लेकिन बनाए। हर शख्स साथ- आके साथ- जनाब टीवी साथ में बैठ के हबीब साहब टाई कोट आगे पहन के बढ़ते जनाब हैं। धड़ाधड़ शुरू हो हबीब जाता है। साहब आगे बढ़ते हैं और बताएं कि आपको लग रहा है आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार होने जा रहे हैं? नहीं मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक है। देखिए, अगर तो जेआईटी की रिपोर्ट इसमें एक फैक्चुअल चीज है कि जेआईटी की रिपोर्ट आ गई है, आ गई है। अच्छा ये भी आप उसमें हम मान लेते हैं सरे दस्त कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को कहीं उन्होंने इम्प्लीकेट कहीं नहीं, बार बार चले जी बार बार इम्प्लीकेट, पूरी रिपोर्ट इस जरदारी के खिलाफ headings दी हुई हैं। मान लिया जी, मान लिया आसिफ अली जरदारी के खिलाफ है पूरी रिपोर्ट। बात यह है कि जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब जब एफआईए में पेश हुए तो उन्होंने तो चंद बातें की थी और तहरीरी स्टेटमेंट भी दी थी। अच्छा, तहरीरी स्टेटमेंट बाद में आई थी। सही। अच्छा, उसके बाद अब आपने उनसे कैसे नताइज अखज़ किए? ये इसका इस्तेहकाक है कि दूसरी पार्टी के वकला इस पे एतराज़ Objections फाइल करें, बिल्कुल Objections करें। फाइल करें। सही। जी जी, आज उसका जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने भी जेएटी में जी, इन्वेस्टिगेशन आज फाइल उसमें आज ओमनी ग्रुप की तरफ से जो ऑब्जेक्शन फाइल किए गए हैं, जवाब जमा उन्होंने कराए कहा है जी कि इनके पास अपने इल्जामात को साबित करने के लिए कोई सपोर्टिंग एविडेंस मौजूद ऐसा ही है। है। ठीक है, ये अब चीज है, सही, अब सही। ये अदालत में डिस्कस होनी। एक जुमला हबीब साथ साहब, साथ बात मुकम्मल होने दें, फिर आपके पास जी, जी। एक बात मुकम्मल होने जी, दें। जी जी हबीब साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की। हबीब साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस फाइल होनी है, दीगर चीजें होनी है। सवाल ये है कि हमारे पास यही इदारे सही। हैं, हमारा यही कानून है, हमारी यही अदालतें, हमारा यही आइन है। इस आइन में लिखा है कि एफआईए इस तरह इन्वेस्टिगेट करेगी, एससीसीपी का ये किरदार होगा, सुप्रीम कोर्ट इस तरह फैसले करेगी, ट्रायल कोर्ट इस तरह फैसले करेगी। अगर आपने हबीब साहब से सवाल पूछा कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं की। अवामी तासुर एक तरफ, मैं नहीं जानता, मेरे से उन्होंने पैसे नहीं लिए, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किए जब तक उस सामने नहीं नहीं आ की। लेकिन जाता। अगर हमारे कानून में लोगों को अरेस्ट होना हमारे इदारों की इन्वेस्टिगेशंस की बेसिस के ऊपर है, अगर ये हमारा कानून है, जो कि है हमारा कानून, कि लोगों के पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एफआईए नैब इन्वेस्टिगेशंस की बेसिस के ऊपर लोगों को अरेस्ट करती है, ये हमारे कानून में तहरीरी तौर पे लिखा है। सही। अगर यही हमारा कानून है तो इस रिपोर्ट के बाद कोई जवाब अच्छा, नहीं रह जाता जरदारी साहब को अरेस्ट ना साथ हो। आप ही से सवाल, फवाद चौधरी भी जा रहे हैं पीर को और फिर उनकी अहम मुलाकातें होंगी कराची में। सिंध का सियासी मुस्तकबिल अब क्या नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है कि पीटीआई अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही है सिंध की पावर के मुतालिक। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी ओवर एस्टिमेट कर रही है अपनी स्ट्रीट पावर को। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के पास उस तरह की स्ट्रीट पावर है कि वो ईंटों से ईंटें बजा सके, लेकिन अगर पीटीआई का ये ख्याल है कि वो सिंध के अंदर गवर्नमेंट गिरा देंगे और अपनी कोई इत्तेहादी गवर्नमेंट बना देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिक्स अपने आप को वो थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। जहां तक की बात दुरुस्त है वो ये है कि अगर क्राइम कमिट हुआ है और इससे डैमनिंग रिपोर्ट, मेरा नहीं ख्याल कि जेआईटी की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में किसी जेआईटी ने दी है, नवाज शरीफ साहब वाली भी इतनी डैमनिंग रिपोर्ट नहीं थी, तो फिर अगर इनको अरेस्ट नहीं करना तो बंद कर दें इदारे, गलत कर दें कानून, कहें जी हम किसी को कभी अरेस्ट नहीं करेंगे, सब लोगों को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हबीब साहब, शॉर्टली हमने ब्रेक पर भी जाना है, आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि वहां पर हुकूमत को कुछ नुकसान पहुंचाए पीपल्स पार्टी की और अपनी हुकूमत पीटीआई? मुझे नहीं लगता। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास दावे अपनी जगह होते हैं, नंबर सबसे पहले इन्होंने देखी, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। मिसाल के तौर पे बात शुरू हुई कि जनाब गवर्नर राज होगा, गवर्नर खुद कह रहा है भाई ऐसी कोई बात नहीं होगी। भाई गवर्नर राज लगा के वहां पे संभालना किसने है? जी जी। अच्छा, और फिर पंजाब में जब 2008 में लगा 2008 में गवर्नर राज जब हुआ था तो उसका अंजाम क्या हुआ था वो भी लोगों को पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये लोग जो हैं ये कहते हैं कि जनाब 20 लोग हमारे पास हैं, हमारे साथ राब्ते में, इसका मतलब है आप हॉर्स ट्रेडिंग को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप हॉर्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। मैं 2008 में गवर्नर हाउस में जब यही काम हो रहा था ना, पीएमएलएन के मेंबर तोड़े जा रहे थे, वहां पे मैंने ऐसे ऐसे लतीफे देखे हैं और ऐसे ऐसे अंजाम लोगों के देखे हैं कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई के भी बाज लोगों को अच्छी तरह पता है कि उस वक्त क्या हो रहा है। खासतौर पर अगर नहीं पता तो चौधरी शुजात हुसैन से पूछ, परवेज लाई साहब से पूछ रहे हैं कि वहां उस कोशिश का अंजाम क्या हुआ, उस कोशिश का क्या अंजाम हुआ, इस कोशिश का क्या अंजाम होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्रेक पर जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि चौधरी निसार भी कह रहे हैं कि अगर नून लीग उनके मशवरे मान लेती तो आज हुकूमत में होती। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि चौधरी निसार कह रहे हैं कि हुकूमत अच्छी तरह समझ ले, अपोजिशन के बगैर चलना नामुमकिन है। एहतसाब के अमल के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि जिस तरह का एहतसाब अपोजिशन का किया जा रहा है, हुकूमत का एहतसाब उस तरह से नहीं किया जा रहा, यानी कि वो तरीक़ेकार पर एतराज़ कर रहे हैं। चौधरी निसार ने मुस्लिम लीग नून के हवाले से कहा कि अगर उनके मशवरे मान लिए जाते तो आज शायद मुस्लिम लीग नून हुकूमत में होती। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। ओथ लेना कौमी असम्बली के नताइज कबूल कर लेना, मैं किस तरह कबूल करूं मुझे बताएं। हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कि कोई मुल्क अपोजिशन के बगैर सियासी तौर पर और जमहूरी तौर पर पनप नहीं सकता। एक शदीद तरीन सियासी बहरान इस वक्त हमें मुंह चढ़ा रहा है। एहतसाब के तरीक़ाकार पर अपोजिशन को सही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होने चाहिए और वो हुकूमत कर सकती है। मुतनाज़ा एहतसाब इस मुल्क के लिए ज़हर कातिल है। और मैं कहता हूँ कि इस वक्त एहतसाब ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो तरीक़ाकार लागू है हुकूमत पे अपना अपोजिशन पे, वो हुकूमत पे नहीं है। मौजूदा हुकूमत सबसे बड़ी गलती ये कर रही है कि नैब का कोई फैसला होता है, हुकूमत ओन करती है, हमने किया। मुझे ये बताएं कि ये जो ओमनी ग्रुप का एहतसाब हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है या हुकूमत कर रही है? अगर मेरी बात या मशवरा माना जाता तो आज शायद ये मुश्किलात न होते, आज शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। अगर चाहता तो आज इक़्तिदार में होता। बस मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ। तो साहब, आखिरी सवाल आप क्लियर कर दें, आप हल्फ ले रहे हैं बतौर एमपी या नहीं? तो चौधरी निसार को लगता है कि एहतसाब ट्रांसपेरेंट नहीं है और मशवरों के हवाले से भी उन्होंने बात की। हबीब साहब, ट्रांसपेरेंट उन्हें नहीं लग रहा है एहतसाब, और नून लीग को जो मशवरे दिए वो सभी को पता है क्या मशवरे दिए। ऐसा है कि अगर मशवरे मान लेती उनकी हुकूमत तो आज हुकूमत में होती। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब का और चौधरी निसार साहब का बड़ा खुसूसी ताल्लुक है। दोनों एक ही कॉलेज, इजसन कॉलेज के पढ़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे को कोई 40-42 साल 50 साल से जानते हैं। उस 50 साला दोस्ती या ताल्लुक का एक बुनियादी एक ताल्लुक का तकाजा है कि इमरान खान साहब गौर से सुने कि ये जो आपने उनका क्लिप चलाया है इसको मुगवा लें और इसको गौर से सुने। ये मशवरा अगर मान लें तो वो खुद भी सुखी रहेंगे, उनकी हुकूमत के 5 साल हुकूमत शायद मुकम्मल भी हो जाएगी, मुद्दत भी मुकम्मल हो जाएगी और उनके काम भी उस्तवार हो जाएंगे। अगर ये बात नहीं सुनेंगे तो ऐन मुमकिन है उन्हें किसी वक्त बड़ी ठोकर लगे। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो नवाज शरीफ साहब को ये मशवरे देते रहे थे, उस वक्त देते थे, मेरा ख्याल ये है कि इनके मशवरे वाहिद आदमी थे जिनके मशवरे साहिब थे। अच्छा। और ये पाकिस्तान की सियासत की रूह को समझते हुए नवाज शरीफ साहब को मशवरे दे रहे थे और इनके मशवरे तौहीन आमेज़ अंदाज में नज़रअंदाज किए जाते थे। एक मौका तो ऐसा भी मुझे इल्म है कि जब इन्होंने कोई बात करना शुरू की तो नवाज शरीफ साहब ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अच्छा। और एक मौके पे मुझे फिर ये भी याद है कि जब निकाल दिए गए इक़्तिदार से तो फिर नवाज शरीफ साहब ने पंजाब हाउस के एक कमरे में खुद नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे। अच्छा। तो 2 वज़रा को भेजा कि जनाब, और ये चौधरी निसार साहब एक और कमरे में थे कि इन्हें जाके बुला के लाएं और इनसे कुछ मुशावरत करनी है। बात यह है कि ये तो जगह जगह आपको महाजराई से रोकते रहे, जगह जगह चौधरी निसार अली खान ने कोशिश की। अच्छा, इनके कहने का एक ऐसा स्टाइल है जिससे सुनने वाले को कभी लगता है कि शायद मेरी तजलील हो रही है। अच्छा। या शायद सुनने वाला जो है बाज़ औक़ात अपनी इस कदर इतने बड़े पेडेस्टल पे खुद को समझ रहा होता है कि वो समझता है कि मुझे कोई भी मशवरा दिया जाए तो मेरी तजलील है। तो बहरहाल सियासतदानों में इतनी अना और अनख होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब तारीख ने ये बताया है, साबित कर दिया है कि चौधरी निसार अली खान अपने तज्जिए में ठीक थे और बाकी जमात के लोग ठीक नहीं थे। मिसाल के तौर पे चौधरी निसार अली खान साहब की जगह, ये अब फैक्चुअल बात है, मेरे मेहरबान बुजुर्ग दोनों मेरे भाइयों की तरह बड़े भाई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन नवाज शरीफ साहब की इब्तलाओं में कोई एक वजह आप तलाश करें ना तो मेरा ख्याल उसका नाम होगा परवेज़ रशीद। परवेज़ रशीद साहब ने जिस अंदाज में
کتابی قسم کے مشورے دیے. مجھے اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو شخص ایک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ ملک کے بارے میں مشورے دے رہا ہے, تو مجھے اس وقت یہ بات ان کی بڑی نامناسب لگی تھی. لیکن آج اتنا کچھ گزر جانے کے بعد میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار ٹھیک کہہ رہے تھے, اور میں چودھری نثار صاحب کا بڑا ناقد رہا ہوں, لیکن فیکچولی ان کی باتیں کریکٹ ثابت ہوئیں. اور پرویز رشید صاحب اور آصف کرمانی صاحب اور اس طرح کے چند اور دوست جنہوں نے مشورے ایسے دیے, اسپیچ رائٹر صاحب عرفان صدیقی صاحب, انہوں نے ایسے غیر حقیقی مشورے دیے جنہوں نے نواز شریف کے ڈاؤن فال میں امپورٹنٹ رول پلے کی. اس کے ساتھ طلال چودھری, دانیال عزیز اور اس طرح کے لوگ جو ہر مشورے پہ صرف واہ کرنے کے عادی تھے. یعنی اگر یہ مغرب کو جاتے تو کہتے واہ کیا بات ہے مغرب, اگر یہ مشرق کو جاتے تو کہتے واہ کیا بات ہے. اب وہ کہانی نہ سنائیے گا. اچھا, اب اگر اس طرح کی جب اس طرح کی جو باتیں تھی جب آپ کرتے تو ظاہر ہے آپ تک اصل بات نہیں پہنچ پا رہی تھی, معاملات کی اصل حیثیت سے آپ آگاہ نہیں تھے, تو آپ نے غلط فیصلے کیے اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ پوچھتے پھر رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, اور کوئی بتانے والا نہیں تھا. لیکن بہرحال چودھری نثار علی خان, میرا خیال ہے کہ آج انہوں نے جو کچھ بات کہا ہے اس کے بعض تاریخی حقائق جو ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے بھی ہیں, اور کچھ ڈیٹیلز ایسی ہیں جن سے میں پرسنلی, اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ جو چودھری نثار کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. اور میرا خیال یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کی بات جس وزیر اعظم نے نہیں سنی وہ وزیر اعظم نہیں رہا. چودھری نثار کی بات جس وزیر اعظم نے نہیں سنی وہ وزیر اعظم نہیں رہا. چونکہ وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم نے نہیں سنی تھی بات, آج وہ حکومت میں نہیں ہے اور قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں. کیا موجودہ وزیر اعظم بھی اگر نہیں سنتے چودھری نثار کو تو انہیں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا؟ یہ بات ہو سکتی ہے کہ انہیں بھی خسارہ اٹھانا پڑے, لیکن میں حبیب صاحب کی بات سے جہاں پہ متفق ہوں کہ چودھری نثار صاحب کی بات کے اداروں کے ساتھ, پاکستان کے اداروں کے ساتھ آپ کو سیاسی اختلاف نہیں کرنا چاہیے, اس حد تک میں بات سے متفق ہوں. میرا نہیں خیال کہ حبیب صاحب کی اور چودھری نثار صاحب کی یہ جو دوسری بات ہے کہ اگر مان لیتے تو آج اقتدار میں ہوتے, تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر وہ بات مان بھی لیتے تو منی ٹریل کدھر سے آنی تھی. یہ ہوتا کہ آپ تھوڑی سی مثبت اپوزیشن میں ہوتے, آپ تھوڑی سی, آپ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کے رکھ رکھاؤ رہ جاتا, لیکن نواز شریف صاحب خود بذات خود, ان کی حکومت نہیں, بذات خود نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن محاذ آرائی پہ نہیں ہوئی, آئین اور قانون پہ جو مشورہ تھا نا, بنیادی مشورہ وہ یہ تھا کہ عدالت میں نہ جائے, کہ عدالت میں خود نواز شریف صاحب چلے. یہ والی بات درست ہے. اب دوسری بات, اور میں بھی چودھری نثار صاحب کے سیاسی مشورے کا بالکل وہ درست دیا. انہوں نے, ہم پہلے بھی بات کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کو ان اداروں کی چیزوں کو اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے سوائے ایف آئی اے کے, کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایف آئی اے جو ہے وہ حکومت کے تابع ہے, اس کی انویسٹیگیشن کا علم حکومت کو ہو سکتا ہے, بلکہ ہونا چاہیے. چودھری نثار صاحب جب خود انٹیریئر منسٹر تھے تو ایان علی صاحبہ کے کیس کے اندر جتنا چودھری نثار صاحب کو پتا ہوتا تھا اتنا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا, اور وہ بار بار کہتے بھی تھے کہ مجھے پتا ہے کیونکہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کی اور میں انٹیریئر منسٹر ہوں. تو وہی پوزیشن آج عمران خان صاحب کی ہے, تو اس حد تک میرے ان سے ڈس ایگریمنٹ ہے. دوسری بات میں بصد احترام چودھری نثار صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا جب ہم سارے روز انتظار کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے چودھری نثار صاحب کو انکشاف کریں, ہو سکتا ہے چودھری نثار صاحب وہ بات بتا دیں. وہ کون سی بات ہے جو کہ ملک کو بڑا خطرہ ہے, جو کہ 2 لوگ عسکری قیادت میں جانتے ہیں, ایک میں اور ایک وزیر اعظم, ہم 4 لوگ جانتے ہیں. وہ کون سے راز ہیں جو کہ اگر میں بتا دوں گا چودھری نثار صاحب کو بات پتہ ہونی چاہیے کہ سیاست کے اندر وقت گزر جاتا ہے. اب اس طرح لوگ انتظار نہیں کرے چودھری نثار صاحب, لیکن وقت ہمیشہ نہیں گزرتا, درست ہے بات, لیکن اس وقت وہ وقت نہیں ہے. اللہ کرے کہ چودھری نثار صاحب کی نہ صرف یہ بات عمران خان صاحب مانے, بلکہ چودھری نثار صاحب خود بھی تھوڑا سا اس چیز کو ریئلائز کریں. سیاست میں دن پھرتے رہتے ہیں, نہ کہ وزیر اعظم عمران خان کو بات ماننی چاہیے بلکہ چودھری نثار خود بھی اپنی بات مان لیں. وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ شریف برادران کے لیے کچھ ریلیف کا امکان ہے کیونکہ ایف آئی اے نے اصغر خان عمل درآمد کیس بند کرنے کی سفارش کی ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. حبیب صاحب, ایف آئی اے کو سندھ میں تو بڑے بڑے معاملات کا پتہ چل رہا ہے, اس کیس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شواہد ہی نہیں ہے, تو واقعی اس کیس میں کچھ بھی نہیں تھا؟ بات یہ ہے جی کہ عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے کچھ چیزیں. اس میں مجھے پتا ہے کہ جب پیسے تقسیم ہوئے تو ایک صاحب پیسے لے کے گئے سابق وزیر اعظم پاکستان جناب محمد خان جنیجو صاحب کے پاس, اور انہیں کہا کہ جناب یہ آپ کی خدمت پہ کچھ پیسے ہیں, ہم آپ کے لیے لے کے آئے.
صحیح. تو انہوں نے کہا جی بہت شکریہ. انہوں نے کہا سر, اب وہ سادہ مزاج افسر تھے, انہوں نے کہا کہ جناب میں نے رسید بھی بنائی ہے, ذرا اس پہ سائن کر دیں. انہوں نے کہا دوست بیٹے اس طرح کے کاموں میں رسیدیں نہیں ہوتی. اچھا دوسری طرف چلے گئے تو ظاہر ہے جب رسید نہیں ہے تو پریکٹیکلی ٹرانزیکشن ہوئی نہیں. کیوں وکیل صاحب؟ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہی صاحب چلے گئے جام صادق کے پاس, سابق وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس. تو سابق وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا جناب یہ آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ ہے. انہوں نے کہا جی بسم اللہ. انہوں نے کہا جناب یہ رسید ہے. انہوں نے کہا لاؤ. انہوں نے رسید پکڑی اور سائن کر دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ایک اور صاحب کے پاس گئے کراچی میں, تو جن کا نام نہیں لیا جا سکتا, نام نہیں لیا ٹی وی پہ نہیں لیا جا سکتا. چلیے ایم کے بانی, ان کے پاس گئے. وہاں پر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے. انہوں نے کہا کام وام ہم کر لیں گے, پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے پیسے نہیں لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوئی تو تھیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی صائب بات ہوگی کہ اگر اس کیس کو بند کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگلی دنیا میں جا چکے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آپ الزام کچھ ثابت بھی کر لیں تو انہیں فرق نہیں پڑے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ اس وقت کے گیم پلان سے آگاہ ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بات, یہ فیصلہ آپ تاریخ پہ چھوڑ دیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. تاریخ کے معاملات جب آپ عدالت میں لائیں گے تو ہمیشہ پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. اچھا ساتھ ہائیسٹ کورٹ کا یہ فیصلہ اور عمل درآمد کے جب معاملہ ہے تو ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ جی اس کیس میں کچھ ملا ہی نہیں, تو مطلب اب اس کیس میں کچھ نہیں ہونے جا رہا. لیگل پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیے مجھے سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ ایف آئی اے یہ کہہ رہی ہے. مجھے ہمدردی بھی ایف آئی اے کے ساتھ کہ ان کو واقعی اب شاید 20 سال بعد, 20 بھی نہیں 30 سال بعد, 1988 کا افیکٹولی 88 سے 91 کا افیکٹولی یہ بات ہے, 30 سال بعد واقعی شاید ان کے پاس شواہد نہ ہوں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس طرح کا کیس بند کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو بھی لوگ اس کے اندر اکیوزڈ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ, اور میں بصد احترام کہوں, میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہت سی کوتاہی اس وقت کی, اب کی نہیں, اس وقت کی مختلف عدالتوں کی بھی شاید بصد احترام رہی جنہوں نے یہ کیس 1998 کی اپلیکیشن کے اندر 2011-12 کے اندر ایفیکٹیولی اس کو سنا. شاید 98 کے اندر اگر سن لیا جاتا یا پہلے کہیں پہ سن لیا جاتا تو وہ شواہد جو اب 30 سال پرانے نہیں مل رہے شاید وہ میسر بھی ہوتے, وہ لوگ بھی میسر ہوتے, گواہان بھی میسر ہوتے, کیس بھی ٹرائی ہو سکتا. اس کے اندر کیونکہ یہ کیس اتنی دیر بعد 2011-12 کے اندر یہ ایفیکٹولی کیس ٹرائی ہوا اور اب 18 میں اس کی امن درآمد چل رہی ہے, تو شاید 30 سال پہلے کے شواہد نہ ملے ہوں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید یہ کیس بند ہو جائے. مجھے میرا ارادہ یہ ہے, میری خواہش ہے کہ ٹرائی بھی ہو. میں آپ کو لاسٹ ایک بات بتاؤں, اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہوا تھا وہ اس وقت کی ضرورت تھا. ٹھیک ہے, بعض لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہوا تھا وہ اس وقت کی ضرورت ہے. پروگرام سے دیجیے اجازت, آپ سے کل ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.